السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہندوستان کے مشہور خانقاہ رحمانی کے معزز عالم اور رحمانی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا ظفر عبدالرؤف رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نصیحت دیش کے موجودہ حالات پر تمام مسلمان بھائیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک تک پہنچایا اور ہمیں توفیق دی کہ اس کے در سے اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو، نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ دنوں کو بھی ہمارے لیے مبارک بنائے، سعید بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نیک اعمال لیتا رہے، کرواتا رہے۔ ایک بات عرض کرنی ہے اپنے تمام دینی بھائیوں سے۔ آج ملک کا ہر حصہ ایک عجیب بے چینی اور عجیب و غریب اضطراب سے گزر رہا ہے۔ ہر کوئی فکر مند ہے کہ یہ ملک جیسے پہلے امن کا گہوارہ تھا، آگے بھی کس طرح شانتی، محبت، بھائی چارہ کا گہوارہ بنا رہے۔ اور اس سلسلے میں ہر کوئی یہاں وہاں اپنی بے چینی اور اپنی اس کیفیت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم تمام لوگوں کو اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ایسے لوگ جو بے چینی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اضطراب کو پھیلانے کی سازش رچ رہے ہیں، وہ بہت ہی کم تعداد ہے۔ ملک میں ان کی تعداد 2-4% سے زیادہ نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو ملک کی سلامتی، ملک کے آپسی محبت، امن کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں اس محبت کو فروغ دیں اور آپس میں اپنے عمل کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ اور اپنی نیک نیتی کے ذریعہ ملک کو پہلے کی طرح امن کا گہوارہ بنائے رکھیں۔ اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ یا مختلف جہتوں سے کچھ بیانات آتے ہیں جو ہمارے دل کو، ذہن کو، دماغ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائی، دنیا کا کوئی بھی فتنہ کسی کے لیے کارگر اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ پوری قوم ایمان سے جڑی ہوئی ہو، ایمان پر قائم ہو، اس کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو کہ دنیا کے ہر فتنے خش و خاشاک ہو جائیں، دنیا کے ہر فتنے کو وہ اپنے جوتے کے نوک پہ رکھ سکے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دن ہمارے سامنے کیوں آیا، وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمارے تشخص کے خلاف، ہمارے بنیادی اعمال کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف، ہمارے تنظیموں کے خلاف، یا ہمارے بسے بسائے آبادیوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے دل کے گہرائی میں اتر کر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہوا ہے اور یہ یقینی بات ہے۔ ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کمزور ہوا ہے، یہ یقینی بات ہے، اور ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہوا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک روٹین ورک کی طرح سر کو جھکاتے ہیں، اسے عبادت کا درجہ نہیں دیتے، اسے اللہ کی محبت کا درجہ نہیں دیتے۔ ہمارا دل کاروبار کے لیے بے چین ہوتا ہے، ہمارا دل عمارتوں کے لیے بے چین ہوتا ہے، مال و دولت کے لیے بے چین ہوتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے بے چین نہیں ہوتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کے لیے بے چین نہیں ہوتا۔ آپ یاد کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا اپنے صحابیوں کو مسواک کرو۔ اس ایک عمل نے غیر پہ روب ڈال دیا تھا، ہم نے آج مسواک کو چھوڑ رکھا ہے، جو سنت کی شکل میں ہمارے لیے ایک مضبوط اور مستحکم ہتھیار ہے۔ ہم نے اپنے لباس کو پاک رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے جسم کو پاک رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے حلال اور حرام کے فرق کو چھوڑ دیا۔ ہم مسجد کے بازو میں گھر بناتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں ہمارے گھر سے آواز نکل کر جا رہی ہے۔ ہم مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں، ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ اللہ کے گھر کا ادب و احترام کیسے ہونا چاہیے۔ ہم اذان سنتے ہیں، سو جاتے ہیں، غیر ہماری اذان سے جگ جاتے ہیں اور ہماری نیند بیدار نہیں ہوتی۔ ہم نے علماء کرام کی قدردانی چھوڑ دی، ہم نے علم کو جو مرتبہ دیا گیا ہے اسلام میں اسے بھلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء ہمارے وارث ہیں۔ یقیناً بہت سے عالم دین سے ہماری بات نہیں بن سکتی، بہت سے لوگوں کے بعض چھوٹے چھوٹے عمل سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی ہم اپنے دل کے پیالہ کو ایسا بنائیں کہ جب اس میں دودھ ڈالیں تو وہ پھٹ نہ جائے، اور دل کا پیالہ اس وقت صاف ہوگا، دل کا پیالہ اس وقت پاکیزہ ہوگا، اور دل کا پیالہ اس وقت نکھرے گا، چمکے گا جب ہم اسے اللہ کی محبت اور اس کی یاد سے سجائیں۔ جو بے چینی ہم محسوس کرتے ہیں اس کے سلسلے میں قرآن میں کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرے دل میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اضطراب ہے، تو اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کر۔ دنیا کے یہ تھپیڑے، دنیا کی یہ سازشیں ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں، اور ہر زمانے میں اسلام کو مشکل وقتوں سے گزرنا پڑا ہے، اور مشکل وقتوں سے وہی لوگ گزرتے ہیں جو حق کی راہ پہ ہوتے ہیں، جو سچائی کی راہ پہ ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا دے، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے امن و سکون کو توڑ دے۔ لوگ کوشش کریں گے، شیطان ان کو ورغلائے گا، شیطان چاہے گا کہ پھوٹ ڈالا جائے، شیطان چاہے گا کہ اختلاف ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل سے شیطان کو شکست دیں، شیطان کو ہرا دیں، اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط و مستحکم بنائیں کہ اس میں بزدلی نہ آ سکے، کمزوری نہ آ سکے، بے چینی نہ آ سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، آخرت سے محبت کریں، دنیا کو اپنے دل سے نکالیں۔ جب کوئی بندہ دنیا کو اپنے دل سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پوری دنیا میں حکومت کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ آپس میں محبت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، علم کو وہ مقام و مرتبہ دیں جس کی تعلیم دی گئی ہے، مسجدوں کو وہی مقام و مرتبہ دیں جس کا ادب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اذان سن کر لبیک کہیں، قرآن پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، بات کرتے ہوئے سنتوں کا خیال رکھیں، اور آس پاس جو ہمارے پڑوسی ہیں ان سے بھی محبت کریں، انسانیت کی خدمت کو اپنی عظمت بنائیں۔ آپ یقین مانیے وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے بھلے ہوں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے، تو وہ لوگ دوسروں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ ہمارا تشخص مٹ سکتا ہے، نہ ہماری حقانیت مٹ سکتی ہے، نہ ہمارے خلاف کیے گئے سازش کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بس ایک بات ہے کہ ہم واقعتاً ایمان والے ہوں۔ اگر ہم ایمان والے ہو گئے، اپنے کاروبار کو جھوٹ سے پاک کر لیا، اپنی تجارت کو حرام سے پاک کر لیا،
لوگوں کا مال غصب کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کے مال پہ نگاہ ڈالنا چھوڑ دیا، ہر ایک خاتون کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے، تو اللہ نے کہا ہے کہ تو اپنا کام کر، میں تیرے حفاظت کا انتظام کروں گا انشاءاللہ۔ اور ان تمام چیزوں کی مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل کو سنواریں۔ ہم اپنے عمل کو جتنا سنواریں گے، ہمارے غیر ہم سے قریب ہوں گے، ہم سے متاثر ہوں گے، ہماری چیزوں کو سیکھیں گے۔ اسلام کا سب سے بڑا پن یہ ہے کہ وہ امن کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی عظمت ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کو سب سے بڑی خدمت کہتا ہے۔ ایسی تعلیم کو جھکانا، ایسی تعلیم کو مٹانا ہر زمانے میں شیاطین کے ذریعے کوشش کی گئی ہے، اور وہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ ہمیں حوصلے کے ساتھ جینا ہے، اپنے ملک سے محبت کرنا ہے، اور اپنے ملک کو بچانے، اس کی حفاظت کرنے، اور چند لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے اسے بکھرنے نہیں دینا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اور ہمارے پڑوس میں جینے والے دوسرے مذہب کے لوگوں کو سکون کے ساتھ رکھے، محبت کے ساتھ رکھے، انہیں صحیح عقل دے تاکہ وہ ان فتنوں کو سمجھ سکے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہ بھی کھڑے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔